بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب نمبر 304 مولانا عبدالحی کی طرف لکھا ہے، ان اعمال صالحہ کے بیان میں جن پر حق تعالی و تقدس نے اکثر آیات قرآنی میں جنت میں داخلے کا وعدہ فرمایا ہے، نیز شکر ادا کرنے اور نماز کے بعد معانی اور اسرار کے بیان میں اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند کرے۔ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ یہ فقیر مدت تک اس تردد میں رہا کہ اعمال صالحہ سے مراد وہ کون سے اعمال ہیں جن پر حضرت حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی اکثر آیات میں دخول جنت کے وعدے کو موقوف فرمایا ہے۔ آیا تمام اعمال صالحہ ہیں یا ان میں سے بعض ہیں؟ اور اگر تمام ہیں تو یہ امر بہت مشکل ہے، کیونکہ تمام اعمال صالحہ کے بجا لانے کی توفیق شاید ہی کسی کو حاصل ہو، اور اگر بعض مراد ہیں تو یہ بات مجہول اور غیر معین ہے۔ آخر محض فضل خداوندی جل شانہ سے یہ بات دل میں آئی کہ اعمال صالحہ سے مراد شاید اسلام کے 5 ارکان کلمہ شہادت و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اسلام کے یہ ارکان کامل طور پر اسلام کے یہ اصول پنجگانہ کامل طور پر ادا ہو جائیں تو امید ہے کہ فلاح اور نجات حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اپنی ذاتی حدود میں اعمال صالحہ ہیں اور تمام برائیوں اور منکرات سے روکنے والے ہیں۔ مثلا نماز کے متعلق حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ آیت اس معنی پر شاہد ہے، اور جب اسلام کے ان پنجگانہ ارکان کا بجا لانا میسر ہو جائے تو امید ہے کہ حق تعالی شانہ کا شکر بھی ادا ہو گیا، اور جب شکر ادا ہو گیا تو عذاب سے بھی نجات حاصل ہو گئی، کیونکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ بس ان پنجگانہ ارکان کی ادائیگی میں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر نماز کے قائم کرنے میں، جو دین کا ستون ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس کے آداب میں سے کسی ادب کے ترک کرنے پر راضی نہ ہونا چاہیے، اور فرض، سنت، مستحب میں سے کسی کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز کو کامل طور پر ادا کر لیا تو گویا اسلام کی اصل عظیم حاصل ہو گئی اور نجات کے لیے حبل متین یعنی مضبوط رسی مل گئی۔ واللہ سبحانہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالی و تقدس عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے مستغنی اور برتر ہے، اور وہ تکبیریں جو ہر رکن نماز کے بعد ہیں وہ اس امر کے رموز اور اشارات ہیں کہ یہ رکن جو ادا ہوا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حق تعالی شانہ کی بارگاہ قدس کی عبادت کے لائق کہا جا سکے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے، اس میں چونکہ تکبیر کے معنی ملحوظ ہے اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا گیا، بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، برخلاف دونوں سجدوں کے کہ ان میں بھی اگرچہ تسبیحات ہیں پھر بھی اول اور آخر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کا حکم فرمایا ہے، کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ سجدوں میں چونکہ نہایت عاجزی اور پستی اور نہایت ذلت و انکساری ہے اس لیے حق عبادت ادا ہو جاتا ہے، لہذا اس وہم کو دور کرنے کے لیے سجدوں کی تسبیح سبحان ربی الاعلی یعنی پاک ہے میرا پروردگار جو اعلیٰ شان والا ہے میں لفظ اعلیٰ اختیار کیا ہے،
اور تکبیر کی تکرار بھی مسنون ہوئی، اور چونکہ نماز مومن کی معراج ہے اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا جن کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں مشرف ہوئے تھے۔ لہٰذا نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اپنے لیے اعلی معراج بنائے اور نماز ہی میں انتہائی قرب خداوندی ڈھونڈے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور چونکہ نمازی اللہ تعالیٰ شانہ سے مناجات کرنے والا اور نماز کے ادا کرتے وقت حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کا رعب اور ہیبت اس پر چھا جاتا ہے، اس لیے اس کی تسلی کے واسطے نماز کو 2 سلاموں پر ختم کرنے کا امر فرمایا۔ اور یہ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح اور تحمید، تکبیر اور تحلیل کا حکم ہے، فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جو قصور اور کوتاہی واقع ہوئی ہو اس کی تلافی تسبیح اور تکبیر کے ساتھ کی جائے، تاکہ یہ اپنی عبادت کے ناتمام اور ناقابل ہونے کا اقرار کر سکے۔ اور چونکہ حق تعالی شانہ کی توفیق سے عبادت کا ادا کرنا میسر ہوا ہے تو اس نعمت کا الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لانا چاہیے، اور حق تعالی شانہ کے سوا اور کسی کو عبادت کا مستحق نہ بنانا چاہیے۔ امید ہے کہ جب نماز اس طرح ان شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد تہہ دل سے ان کلمات طیبہ کے ساتھ تقصیر اور کوتاہی کی تلافی کر لی جائے اور توفیق عبادت کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور حق تعالی شانہ کے سوا کسی غیر کے مستحق عبادت ہونے کی نفی کر لی جائے تو امید یہ ہے کہ وہ نماز حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہو جائے گی اور ایسی نماز ادا کرنے والا فلاح پانے والا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم کو سید المرسلین علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات ہم کو فلاح پانے والے نمازیوں میں سے بنا دے۔ بس بھئی ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو ابھی ہم نے جو آج کا یہ جو مکتوب مجدد رضا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا یہ نماز کے بارے میں ہے، اور اصل میں نماز کی حقیقت اور نماز کا جو صحیح لطف ہے اس وقت میں حاصل ہوتا ہے جب انسان کو نماز پڑھتے ہوئے خاص طور پر اور دوسرے اعمال کے اندر بھی اس کو اس چیز کا استحضار اور ادراک ہو کہ میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اس نماز پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں، میں جو نماز کے اندر پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں۔ اور اس میں اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ انسان عبادت یا کوئی بھی نیکی اس طرح سے کرے کہ اس کو وہ نیکی کرتے ہوئے یہ استحضار ہو کہ گویا وہ اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، کہ انسان کے اللہ پاک کے بندے کے اور اس کے خالق کے درمیان کے تمام حجاب اور پردے ختم ہو چکے ہوں۔ تو جب انسان عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ پاک کے انوارات انسان کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کو تو دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ پاک کی ذات کا جو دیدار ہے وہ آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات
اور انوارات کا دیدار ہوتا ہے، اور یہ اس دل کو ہوتا ہے جس دل کے اوپر سے غفلت کے، گناہوں کے جو پردے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہٹ چکے ہوں، اور انسان کا دل اتنا نورانی بن چکا ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تجلیات ہیں اور جو انوارات ہیں ان کا ادراک اور احساس کرنے والا بن جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات کا جو دیدار ہے وہ تو انسان کو، بندوں کو جنت کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیدار اور اللہ تعالیٰ کے اس قرب کی جو کیفیت ہے، اس کی جو ایک جھلک ہے، وہ ہمیں اللہ پاک نے اس جھلک کو اور اس دیدار کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب دنیا میں انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اس کو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا کامل دھیان اور توجہ ہوتی ہے، اس کو ادھر ادھر کی سوچیں اور خیالات اور وسوسے نہیں آتے نماز میں، تو نماز جتنی سوچوں، خیالات اور وسوسوں سے صاف اور کلیئر ہوگی، تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ بھی انسان کو اپنی آنکھوں سے اتنا ہی کلیئر نظر آئے گا۔ جیسے ایک آدمی کی نظر کمزور ہو، اب مثال کے طور پہ اس کی نظر کا نمبر، دور کی نظر کا نمبر ہے جی ایک آنکھ کا 3 ہے اور ایک کا 4 ہے مثال کے طور پہ، تو اب چونکہ اس کی دونوں آنکھوں کی نظر کمزور ہے تو جب یہ اینک کے بغیر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز کلیئر نظر نہیں آتی، دھندلی نظر آتی ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن جب جنت کے اندر مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوا کرے گا تو دنیا میں ہماری نماز جتنی یہ خیالات، سوچیں، وسوسے، ان چیزوں سے جتنی زیادہ پاک اور صاف ہوگی اتنا ہی ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو دیدار ہے وہ بھی کلیئر ہوگا۔ اور جتنی ہماری دنیا کے اندر نماز خیالات سے بھری ہوتی تھی، وسوسوں سے بھری ہوتی تھی، سوچوں سے بھری ہوتی تھی، تو انہی سوچوں، خیالات اور وسوسوں کے بقدر جب انسان جنت کے اندر اللہ کی ذات کا دیدار کرے گا تو اتنے ہی اس کی آنکھ کے درمیان اور اللہ کی ذات کے درمیان پردے آ جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا لیکن اس اللہ تعالیٰ کی دیدار کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کی صحیح لذت اور حلاوت اس کو محسوس نہیں ہو سکے گی۔ تو جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ، تو چونکہ اب جنت میں تو دن نہیں ہوں گے، ہفتے یا مہینے، سال نہیں ہوں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہمیں جتنا وقت ایک ہفتہ گزرنے میں لگتا ہے تو اتنے وقت کے بعد جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ پاک کا جو ہے نا وہ دیدار اور ملاقات ہوا کرے گی اور اللہ تعالیٰ کا دربار سجا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ جو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اوپر نیچے اللہ پاک نے 100 جنتیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، ان جنتوں کے درجے ہیں، تو وہ جنت کے 100 درجے ہیں اور جو ہر جنت اللہ پاک نے بنائی ہے وہ 7 آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان 100 جو جنتیں ہیں ان کے اوپر اللہ پاک کی کرسی ہے، جس کو سورت جو ہے نا ہم سورہ بقرہ میں وسیع کرسی السماوات والارض میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان 100 جنتوں کے اوپر اللہ پاک کی کرسی ہے اور اس کرسی کے اوپر نور کا ایک سمندر ہے اور وہ نور کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس نور کے سمندر کی ایک ایک لہر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نور کے سمندر کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ گویا
تمام جنتوں کی چھت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو دربار اللہ پاک کی طرف سے لگا کرے گا ہفتے کے بعد، وہ اس کرسی پہ لگا کرے گا، یعنی اس کرسی کے اندر لگا کرے گا. تو وہ دربار کہاں ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جسے ہم شیشہ کہتے ہیں. تو اس آئینے کے اندر اس کے بالکل سینٹر میں نا ایک نقطہ تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نقطہ کیسا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام مزید ہے. کہتے ہیں نا مزید لائیے یا مزید لوگ آ گئے. تو عرض کیا کہ اس کا نام مزید ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ مزید کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں ایک میدان ہے اس کا نام مزید ہے، اور وہ میدان اتنا بڑا ہے کہ میں لاکھوں برسوں سے، لاکھوں سال سے اس میں گھوم رہا ہوں، لیکن آج تک اس میدان کے کناروں کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ختم ہوتا ہے. اتنا بڑا میدان ہے. اور وہ جو میدان مزید ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز سفید بنائی ہے. اس کی زمین بھی سفید ہے، اس کی کنکریاں پتھر بھی سفید ہے، اس کی گھاس بھی سفید ہے، اس کے اندر جو پھول اور پودے، جو درخت ہیں، جو نہریں چل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری سفید ہیں. ہر چیز اس میدان کے اندر اللہ پاک نے سفید رنگ کی بنائی ہے. ٹھیک ہے. تو جب جنت کے اندر جب ہم لوگ رہا کریں گے تو اس میں جب جمعے کا دن آیا کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہفتے کے بعد جمعے کا دن آیا کرے گا، تو اس جمعے کے دن اس دربار کے لیے اس میدان کے اندر جو ہے وہ مسلمان تیاری کیا کریں گے. اور وہ جو اتنا بڑا میدان ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام لاکھوں برس سے دیکھ رہے، وہ ختم نہیں ہوا. تو اس میدان کے بالکل سینٹر میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کو بچھایا جائے گا، کہ جس کے بارے میں آیت الکرسی میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ بڑی وہ کرسی ہے. کہیں زیادہ بڑی. لیکن جب اس میدان مزید میں اس کرسی کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کرسی اس میدان میں ایسے معلوم ہوگی کہ جیسے ایک بہت بڑے اسٹیڈیم کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے. سمجھ لگی؟ وہ میدان اتنا بڑا ہے جیسے ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، ٹھیک ہے، اس اسٹیڈیم کے اندر ہم نے اس کے سینٹر میں ایک انگوٹھی رکھ دی، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ نے اتنا بڑا میدان بنایا ہے، ٹھیک ہے. اب جب وہاں پہ اللہ پاک کی کرسی کو بچھایا جائے گا تو اس کرسی کے ارد گرد 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کے بیٹھنے کے لیے صوفے لگائے جائیں گے. تو حدیث میں تو لفظ ممبر آتا ہے، ممبر کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نا، تو اس لیے اس کرسی کے ارد گرد چاروں طرف پھر انبیاء علیہم السلام کے بیٹھنے کے لیے صوفے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ صوفے نور کے بنے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ہر نبی علیہ السلام کا جو ممبر یا صوفہ ہوگا، اس نبی علیہ السلام کے صوفے کے پیچھے ان کی امتیوں کی کرسیاں لگائی جائیں گی، ٹھیک ہے. اور ہر نبی علیہ السلام کے قریب وہ امتی ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پوری اتباع اور اطاعت کی ہوگی. تو جس امتی نے اپنے زمانے کے نبی علیہ السلام کی جتنی زیادہ فرما برداری کی ہوگی، وہ اس میدان مزید میں جو ہے نا اپنے نبی علیہ السلام کے صوفے کے اتنا قریب ہوگا. تو جو عمل میں جتنے زیادہ اچھے ہوں گے ان کی کرسیاں نبی کے ممبر کے اتنا قریب ہوگی، اور جو عمل میں کمزور تھے، ٹھیک ہے، ان کی کرسیاں ان نبی علیہ السلام کی کرسی سے اتنی ہی دور ہوگی. اور جو بیچارے مسلمان ایسے ہوں گے جو بالکل ہی عمل کے لحاظ سے بڑے کمزور تھے،
تو ان کمزور مسلمانوں کے لیے ان امتیوں کی کرسیوں کے پیچھے قالین بچھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ان قالینوں پر یعنی زمین پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو عمل کے اعتبار سے جتنا اچھا ہوگا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور صوفے کی اتنا قریب جگہ ملے گی۔ اب جب یہ دربار لگے گا تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ جو ہے وہ جتنے مسلمان اپنی اپنی جنتوں میں رہتے ہوں گے تو اب ان کو اس میدان مزید تک پہنچنے کے لیے ٹریول کرنا پڑے گا، صحیح ہے نا۔ تو اب ٹریول کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اوبر کی گاڑی نہیں منگانی پڑے گی اور اوبر کا ہیلی کاپٹر نہیں منگانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چارٹر طیارہ نہیں منگانا پڑے گا، بلکہ وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پر انسانوں کی جو ہے نا قوت متخیلہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان صرف سوچے گا ایک چیز کو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے سوچتے ہی وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جو ہے وہ اس میدان مزید میں جانے کے لیے کوئی جو ہے وہ اپنے جنتی گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے گا، کوئی جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور کوئی جو ہے وہ اپنے قالین کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور پھر وہ جو اس کی سواری بنے گی وہ اس میدان مزید کی طرف اڑنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو اسے جو ہے نا وہ چلانا بھی نہیں پڑے گا کہ دائیں مڑ جاؤ بائیں مڑ جاؤ، آگے پہاڑ آ رہا ہے تھوڑا دائیں طرف کو ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، آگے درخت آ رہا بائیں طرف کو ہو جاؤ، نہیں، بلکہ وہ جو سواری ہوگی جس کے اوپر یہ بیٹھا ہوگا وہ آٹو پائلٹ ہوگی، اس کو خود بخود لے کر میدان مزید میں پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، اور میدان مزید میں جب یہ جنتی اپنی اپنی جو ہے نا وہ سواریوں سے اتر جائیں گے تو آگے پھر کرسیاں لگی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جیسے ہمارے تو جو دنیا میں جو ہے نا پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کرسیوں کے پاس نا کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے جو ہے وہ مختلف قسم کے پاسز دیکھ کر یا ان کے مختلف قسم کے کارڈز دیکھ کر ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے ان کرسیوں میں بیٹھنا ہے، آپ نے اس طرف جانا ہے، آپ نے اس طرف جانا ہے، آپ نے سامنے بیٹھنا ہے، آپ نے پیچھے بیٹھنا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ جنتی جنتیں اپنے میدان مزید میں پہنچیں گے تو ان کو اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ بتا دیا جائے گا کہ میں نے اپنی کس کرسی پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چلتا ہوا اپنی اسی کرسی کے پاس پہنچے گا جو کرسی اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں نے وہاں اس میدان مزید میں نا بیٹھنے کے لیے رکھی ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر اب وہ جو میدان مزید کے اندر اللہ پاک کی کرسی رکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کرسی پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذات کی تجلیات، انوارات، ان کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ جو کرسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور کبریائی اور ہیبت کی وجہ سے وہ جو کرسی ہے نا وہ چرچرانا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہم جو ہے نا کوئی بہت پرانی سی چارپائی ہو یا بہت پرانی سی کرسی ہو، اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ وزنی آدمی بیٹھ جائے تو اس چارپائی کے اندر سے جیسے وہ کہ چوں چراں چی چی کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اس آدمی یا چیز کے بہت زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی تجلیات جب اللہ پاک کی اس کرسی پر وارد ہونا شروع ہوگی تو وہ کرسی بھی اللہ کی عظمت کے بوجھ کی وجہ سے نا چرچرانا شروع ہو جائے گی، اس میں سے بوجھ کی وجہ سے آواز آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اللہ پاک کی ذات کا دیدار نہیں ہوا، تو اب اتنے میں کیا ہوگا، جیسے ہم جو ہے نا وہ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا کھانا کھلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے جی کہتے ہیں جی ان کو یا وہ سوپ پلایا جائے، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے وہ رشین سیلڈ کھول دی جاتی ہے وہ کھلائی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ٹھیک ہے، تو یہ جنتیوں کو ایک پاک قسم کی شراب پلائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس شراب کے پینے کی وجہ سے کیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے نشہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس شراب کا ایک روحانی نشہ ہوگا، اور وہ روحانی نشہ کیا ہوگا
کہ اس شراب کے پینے سے، وہ جو جنت میں میدان مزید میں پلائی جائے گی، اس شراب کے پینے سے مومنوں کی روح اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کرنے کی جو صلاحیت اور ایبلٹی ہے نا، اس میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا. پھر جب اس میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے. تو داؤد علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب یہ جو ہے وہ اللہ پاک کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ جایا کرتے تھے اور جھومنے لگا کرتے تھے، اور آسمانوں پر جو پرندے اڑ رہے ہوتے تھے وہ ان کی آواز کو سن کر داؤد علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو داؤد علیہ السلام پھر ان کو اپنی خوبصورت آواز میں نا مناجات اور دعائیں سنانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر جب وہ ان کو دعائیں سنانا، مناجات سنانا شروع کر دیں گے تو جنتیوں پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور سارے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ اس کے اندر محو ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان یعنی اپنے بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ تم لوگ بتاؤ کون سی ایسی نعمت ہے جو ہم نے تمہیں ابھی تک عطا نہیں کی. تو جنتی آپس میں سوال کرنے شروع کر دیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں تمام قسم کی نعمتیں عطا فرما دی، اور ہمارے تو ابھی ذہن کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں آ رہی جو ابھی ہمیں حاصل ہونا باقی ہو. تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، ابھی کچھ باقی ہے اور مانگو. تو جب کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جنتی علماء کے پاس جائیں گے. تو جیسے دنیا کے اندر ہمیں اپنی زندگی صحیح گزارنے کے لیے علماء سے دین کو سیکھنے اور مسائل کے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں جنت کے اندر بھی علماء سے رابطہ رکھنے کی ضرورت رہے گی. تو پھر یہ جنتی علماء کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اللہ پاک ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ اور مانگو. تو علماء جو ہے وہ جنتیوں کو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ عرض کرو کہ اے اللہ ہمیں اپنے چہرہ انور کا دیدار اور زیارت کرا دیجیے، یہ ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ جنتی اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ جنت کو، جنت کی ہر چیز کو فرمائیں گے ہر چیز اپنی اپنی جگہ ٹھہری رہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ ٹھہری رہے، رک جائے، حرکت مت کریں. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک یہ نہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے جلال اور جمال کے انوارات جنت کی ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیں. تو جب اللہ پاک ان سے فرمائیں گے نا ہر چیز اپنی اپنی جگہ ٹھہری رہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانے سے جنت میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کے انوارات کو برداشت کر سکے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر جنتیوں کے اور اللہ پاک کی ذات کے درمیان جتنے بھی حجاب اور پردے ہوں گے وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے. ایک پردہ ہٹے گا، پھر دوسرا ہٹے گا، پھر تیسرا ہٹے گا، پھر چوتھا ہٹے گا، پھر پانچواں ہٹے گا. تو جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جنتیوں کے بالکل سامنے ہوگی. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرایا جائے گا تو جنتی 70 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے. 70 لاکھ سال تک. تو جو جنتیوں کی جو حوریں ہوں گی جنت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گی کہ اے اللہ ان کو اتنے لاکھوں سال ہو گئے، یہ آپ کی طرف متوجہ ہے تو ان کو آپ ہماری طرف بھی بھیج دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر
اپنی جو ہے نا وہ چہرہ انور کا جو ہے نا وہ دیدار اس کو روک دیں گے. لیکن یہ جو جنتیوں نے اتنے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو دیدار کیا ہوگا، اس زیارت کی وجہ سے جنتیوں کے جو چہرے کے حسن و جمال کے اندر بے شمار گنا اضافہ ہو چکا ہوگا. اور جب یہ جنتی اپنی جنتوں میں جائیں گے تو ان کی حوریں ان کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گی کہ جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو تم اتنے خوبصورت نہیں تھے. تو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے جو ہے نا چہروں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا عکس پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم مزید اللہ نے ہمارے حسن اور جمال کے اندر اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس وقت میں جنت ہوگی، پھر جنت کے اندر شرابن طہورہ کی ایک لذت ہوگی، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی زبان سے جو ہے وہ مناجات سننے کی لذت ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کی لذت ہوگی. اور جنتی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ہمیں تو جنت میں ابھی تک کوئی نعمت ملی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو نعمت جنت کے اندر ملے گی، اس نعمت کا نام ہوگا نعمت مزید. ٹھیک ہے، اور جس میدان میں کرائی جائے گی اس میدان کا نام ہے میدان مزید. ٹھیک ہے، اور اس میں جنتیوں کو وہ نعمت ملے گی یعنی اللہ کے دیدار کی جو سب نعمتوں کے اوپر مزید نعمت ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے وَلَدَيْنَا مزید، کہ ہم ضابطے کا اجر تو سب کو دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو ہم بعد میں تم لوگوں کو عطا کریں گے، اور وہ یہ نعمت مزید میدان مزید کے اندر ہوگی. اور اسی لیے ہماری شریعت کے اندر، دین کے اندر جو جمعۃ المبارک کا دن ہے اس کا نام بھی یوم مزید ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام بھی یوم مزید ہے. تو جنت میں جو ہے میدان مزید کے اندر نعمت مزید کی جو ایک نقل ہے وہ ہمارے لیے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جمعے کا جو دن ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دربار کے قائم ہونے کا دن ہے، اور جمعہ پڑھانے والے جو امام اور خطیب ہوتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر منبر پر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے جاؤ تو کوشش کرو کہ امام کے قریب بیٹھو. امام کے قریب بیٹھو. جو جمعہ کے وقت میں امام کے جتنا قریب بیٹھنے کی عادت ڈالے گا اسے پھر میدان مزید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے قریب جگہ ملے گی. اور جو دنیا کے اندر جمعے کے اندر جا کر بیٹھنے میں سستی کرے گا، پیچھے بیٹھے گا، تو اس کو پھر وہاں پر میدان مزید میں بھی پیچھے بٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو ابھی ہم نے یہ جو آج کا جو خط پڑھا تھا، مکتوب پڑھا تھا، یہ نماز کے بارے میں تھا. تو یہ نماز اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کے ذریعے اپنی روح کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے باطن کے اندر اتنی قوت اور نورانیت پیدا کر لیں کہ ہم جنت کے اندر میدان مزید کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے دیدار کی نعمت مزید ہے، اس نعمت مزید سے اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے دیدار کی لذت سے پوری طرح جو ہے نا ہم مستفید ہو سکیں. تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں پر محنت کرنی ہے اور اپنی نمازوں کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہم اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کے کامل دھیان اور توجہ سے پڑھنے کی محنت اور کوشش کریں. تو اسی محنت، اسی نماز کی محنت کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جنت کے اندر پورا جو ہے نا وہ ادراک اور احساس نصیب ہوگا، ہے نا بھائی. تو اس کے لیے اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ
زبان نہیں ہلانی، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اس میں اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللہ، اب ذکر روکے نا جی، مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور دل میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں اس کی برکت سے ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حنان، یا منان، یا حنان، یا منان،
اے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو نماز کی حقیقت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما لیجیے. اے اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ پاک بخر سے ان کے تسلط سے اللہ پاک اپنی پناہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک دینی دنیاوی ترقیات برکات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک مسلمان ہر کو شفاء کامل عطا فرما دیجیے. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.